نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز مشائخ و علماء کرام، اساتذہ، معلمین، معلمات و مدرسات، طلبہ و طالبات، داعیان و داعیات اور جملہ معتکفین و معتکفات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے اس عظیم الشان عالمی اعتکاف گاہ میں حاضر ہیں، اور اس مسنون اعتکاف کی دوسری شب ہے۔ کل رات چونکہ منسوب تھی مولائے کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی، اس مناسبت سے میں نے ایک خاص مضمون اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ کا عقائد اہل سنت میں کتاب و سنت کی روح سے مقام کیا ہے۔ آج کی مجلس کے وقت میں تقریباً نصف اول وقت میں اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ ضروری حد تک مباحث، دلائل، تفصیلات تو اور بھی بہت ہیں، مگر سمجھیں اس قدر کہ جو کافی رہے بات کو سمجھنے میں، جو ابہام اور اشکال کو دور کرنے میں اور مغالطوں کا ازالہ کرنے میں، اور کچھ لوگ احباب صدق، خلوص اور نیک نیتی کے باوجود اگر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ غلط باتیں کہہ بیٹھے یا کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، تو تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارا تو کبھی کسی سے جھگڑا نہیں رہا ہے، میری تو زندگی کا ہر لمحہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ میری اپنی بھی ہمیشہ اصلاح ہو اور دوسروں کے لیے بھی اصلاح کا سامان میسر۔ تو میں بغرض اصلاح، بغرض خیر خواہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہ خاص طور پر امت مسلمہ کا یہ طبقہ جو پاک و ہند میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اس خطے میں رہ رہا ہے، جو اردو زبان کو جانتا، سمجھتا ہے، بولتا ہے، تاکہ ان کے لیے بہت بڑا اعتقادی فتنہ پیدا نہ ہو، اس کا سد باب ہو جائے، اور انشاءاللہ ان 2 راتوں کی گفتگو سے سد باب ہو جائے گا، اور ہو گیا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی سب خیر پر آ جائیں گے، اور اللہ سب کے لیے خیر مقدر کرے۔ رجوع اور توبہ کا وقت، اور رائے کو بدل کر اکابر، ائمہ، اسلاف
کا جو صدیوں سے نقطہ نظر ہے، عقیدہ ہے، اس پر پلٹ آنے کا وقت کبھی بھی ہوتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا۔ آج کے مضمون کو شروع کرنے سے قبل ایک کلمہ نصیحت، اور وہ یہ، اسے پلے باندھ لیں بطور نصیحت کے، دو چیزیں کبھی نہ بدلیں، باقی سب کچھ بدلتے رہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کپڑوں کے رنگ بدل لیں، کپڑوں کے ڈیزائن بدل لیں، مگر شرافت اور متانت کے دائرے میں۔ گاڑیوں کے ماڈل بدل لیں، موٹر سائیکل سکوٹر کے ماڈل بدل لیں، کار کے ماڈلز بدل لیں، گھر کے ماڈل اور ڈیزائن اور اس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز بدل لیں، سائز بدل لیں، کھانے بدل کے کھائیں مگر حلال کے دائرے میں، اسراف و تبذیر کے بغیر۔ شہروں کے ڈیزائن بدل لیں، اس کی شہروں کی جو پلاننگ ہے وہ بدل لیں، جو چاہیں، بڑی وسعت ہے بدلنے میں، بڑی وسعت ہے، بدلتے چلے جائیں، مگر دو چیزیں کبھی نہ بدلیں۔ ایک عقیدہ، عقیدہ و فکر قیامت کے دن تک کبھی نہ بدلیں۔ دنیا بدلتی رہے مگر آپ کا عقیدہ کبھی نہ بدلے۔ اور دوسرا اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی سیرت و کردار، اخلاق، سیرت و کردار۔ اس میں اخلاق، سیرت و کردار میں وہی نور رہے جو پہلوں کے زمانے میں تھا، اس میں وہی تقویٰ رہے جو اگلوں کے ہاں تھا، اس میں وہی پرہیزگاری رہے جو پہلوں کے ہاں تھی، اس میں وہی زندگی میں، من میں اللہ، اس کے رسول کی محبت کی، عبادت کی، تقویٰ کی، طاعت کی، پرہیزگاری کی، یقین کی، ایمان کی، عرفان کی، معرفت کی، وہی چمک دمک اور روشنی رہے جو پہلے زمانوں میں تھی۔ سیرت و کردار نہ بدلیں، زمانے کی ہواؤں کے بدلنے کے ساتھ سیرت و کردار اور اخلاق نہ بدلیں۔ ساری دنیا بدل جائے مگر عقیدہ و فکر نہ بدلیں۔ جو عقیدہ اور فکر ہمیشہ سے، 1400 سال سے، پھر 1200 سال کا زمانہ، پھر 1000 سال، پھر 800 سال، 700، 600، 500، 400، 300، یہ مختلف عدد بتا رہا ہوں، دیکھتے رہیں اس زمانے کے عقیدے کیا تھے۔ اب آپ چاہیں کہ وہ کیسے معلوم ہو؟ ہم تو اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، آپ زندہ نہیں تھے، کتابیں تو زندہ ہیں۔ ان زمانوں میں ائمہ نے کتابیں لکھ دیں، اپنے عقائد بیان کر دیے، وہ کتابیں آج تک موجود ہیں۔ بس ان کتابوں کے ذریعے، اکابر کی کتابوں کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کی کتب کے ذریعے، عظیم محدثین اور فقہا کی کتب کے ذریعے، سلف صالحین کی کتب اور تعلیمات کے ذریعے جو عقیدہ آپ کو ملتا ہے اس پر قائم اور دائم رہیں، رتی برابر تبدیلی گوارا نہ کریں۔ اگر آپ یہ اصول رکھ لیں گے، میں نے اس لیے بتایا کہ دنیا زوال پذیر ہے، ہر شے میں زوال ہو رہا ہے۔ آج سے آپ 50 برس پیچھے چلے جائیے، صرف 50 برس، آپ میں سے ہر شخص جو کم و بیش 65 70 برس یا اس سے زائد برس کا ہے، وہ سوچے، وہ ذرا 50 برس پیچھے چلی جائے، اپنے محلے کے گلی کوچوں کو دیکھے، اپنی چشم تصور میں اپنے 50 برس پہلے کا گھر اور ارد و نواح کے گھروں کو دیکھے، گلی کوچوں کو دیکھے، اس وقت کے بزرگوں، جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں، بچیوں کے حالات کو دیکھے چشم تصور میں۔ جو حیا، جو شرم، جو دین، جو تقویٰ، جو پرہیزگاری،
جو عبادت گزاری، جو تہجد گزاری، جو نوافل، جو دین سے محبت، جو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، بزرگوں کا حیا، ادب، احترام، تعظیم، انسانی قدریں 50 برس پہلے آپ کو زندگی میں گلی کورچوں میں زندہ قدریں نظر آتی تھیں، ایمان سے کہیے وہ آج نظر آتی ہیں؟ اونچا بولیے، نظر آتی ہیں؟ زمانہ بدل گیا نا، تو ترقی پر گیا یا زوال پر گیا؟ دیکھو سائنس ہو تو وہ ترقی کر رہی ہے، میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے، کیمسٹری ترقی کر رہی ہے، فزکس ترقی کر رہی ہے، یہ جو ماڈرن سائنسز ہیں، علوم ہیں انسانی، وہ ترقی کر رہے ہیں، چونکہ ان میں ہر آنے والا کچھ نیا دے گا اور آپ کو آگے لے جائے گا، مگر دین میں ترقی نہیں۔ دین جو مصطفیٰ نے دیا اس سے بہتر قیامت تک کوئی نہیں دے گا۔ جو صحابہ کرام دے گئے، اہل بیت اطہار دے گئے، تابعین دے گئے، اتباع التابعین دے گئے، سلف صالحین دے گئے، اولیاء امت دے گئے، اور علماء ملت اور اکابر دے گئے، ان سے بہتر دین، اخلاق، تقوی، پرہیزگاری، عقیدہ اور فکر کوئی نہیں دے گا۔ تمسک کریں، جمے رہیں، اس میں نہ بدلیں۔ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، مشرق سے مغرب، شمال جنوب ایک یکجا ہو گئے ہیں، ہر چیز کے اثرات آ رہے ہیں انسانی ذہن پر، فکر پر، طبیعت پر، مزاج پر، اخلاق پر، من پر، تن پر، ہر شے پہ اثرات آ رہے ہیں، اور ان اثرات کے باعث زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پہ تیزی سے بدلتی جا رہی ہے۔ اس بدلتی ہوئی زندگی میں، تیز رفتار بدلتی ہوئی زندگی نے آپ نے عقیدے کو پرانا رکھنا ہے، عقیدے کو پرانا رکھنا ہے۔ زندگی آپ کا تن نئے دور میں داخل ہوتا رہے، من پرانے دور سے باہر نہ نکلے۔ یہ ہے آپ کے قدیم زمانے اور جدید زمانے میں ملاپ۔ اگر اس پر اہتمام کریں گے تو آپ کو میری ساری باتیں 1300 سال کی تاریخ میں ہر دور میں ہر کتاب کے صفحات پہ نظر آئیں گی۔ میں اللہ کے حضور حق بات کہہ رہا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر، میں نے کچھ نیا نہیں دیا انسانیت کو، امت مسلمہ کو، آج کی نسلوں کو، صرف بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، صرف وہ سبق جو بھول گئے لوگ، جو زمانے نے بھلا گئے، حرص و ہوس نے بھلا دیے، دنیا کی بد اعتقادی اور برے افکار و نظریات کی آندھیوں نے جو مٹا دیا، جو یاد نہ رہے، سیاسی حالات کے دباؤ نے، معاشی حالات کے دباؤ نے، طبقات کے ملاپ کے دباؤ نے، جو سبق پرانے بھولے گئے، میں بھولے سبق یاد دلا رہا ہوں، نیا کوئی سبق نہیں لا رہا، وہ پرانے سبق ہیں، وہ بھولے سبق یاد دلاتا ہوں۔ اس کلمہ نصیحت کے بعد کل کا مضمون شروع کرتے ہیں، آخری حصہ اس کا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے ختم کیا تھا جو مشاجرات صحابہ کے عنوان کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان کچھ معاملات ہوئے، سیاسی واقعات ہوئے، حکومتی واقعات ہوئے، کچھ وقائع، کچھ حادثات، کچھ مخاصمات، کچھ تنازعات بتقاضائے بشری پیش آ گئے، اور وہ نہ ہو تو انسان نہیں ہوتا۔ یہ انسانیت کا حصہ ہے، یہ بشریت کا حصہ ہے، یہ بشریت کا حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی پھل کھا لیا تھا تو جنت کا بسیرا چھوڑ کے اللہ نے زمین پر آباد فرما دیا۔ وہ جو واقعات پیش آ گئے ان کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے، تو میں نے کلیئر کر دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی کہے کہ ادھر بھی صحابہ اور ادھر بھی صحابہ، کیا معلوم حق پر کون تھا۔ یہ کہنا مداہنت اور منافقت ہے، یہ مداہنت اور منافقت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1200-1300 سال کی ائمہ دین اور اکابر اہل سنت کی کتب میں یہ زبان مجھے نہیں ملی۔
جو گمراہ فرقے تھے معتزلہ قسم کے، وہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا کہتا تھا۔ اہل سنت کے ہاں میں نے کل کہہ دیا تھا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کوئی طبقہ علماء اور ائمہ کا کبھی یہ بولی نہیں بولتا رہا۔ وہ کلیئر تھے کہ کون حق پر تھا اور کون خطا پر، غلطی پر تھا۔ تو میں نے اصول دین کی جتنی کتب تھیں اور عقائد اہل سنت کی جو کتب تھیں، وہ ساری آپ کو میں نے ان کی عبارتوں سے ثابت کر کے بتا دیا۔ آخری حوالے جو امام ابو المعین النصفی کی تبصرۃ الادلہ سے لے کر آخری حوالے شرح عقائد نصفیہ تک دیے، شرح المواقف کا بھی دیا، شرح المقاصد کا، درسی کتب تک کے سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ وقت ختم ہونے کی وجہ سے کتب فقہ کے ریفرنسز رہ گئے تھے، آج اس کو دینا چاہتا ہوں۔ اب میں نے کہا تھا حنفی المذہب ہیں، حنفی مذہب میں کتنی بڑی معروف اور معتبر اور معتمد کتاب ہے الہدایہ، درسی کتاب ہے، اور حنفی فقہ میں وہ سرتاج ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، امام مرغینانی نے یہ کتاب الہدایہ لکھی، اور اصل میں اس کتاب کا جو متن ہے، اصل میں متن وہ بدایت المبتدی ہے، وہ آپ نے خود لکھا، اور بدایت المبتدی جو ٹیکسٹ ہے اس کی خود شرح کی الہدایہ کے نام سے۔ یہ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ لیکچر میرے خطابات دروس آن لائن ہوں گے، ابھی 2 ہفتہ قبل آن لائن ہو گئے ہوں گے۔ حماد بھائی کو پڑھایا تھا میں نے، حماد مصطفیٰ المدنی کو، قدوری کا سبق شروع کرتے ہوئے تو میں نے یہ ابتدائی طور پہ پڑھائے تھے، وہ آن لائن اویلیبل ہیں، تفصیلات اس میں سے علماء لے لیں۔ پھر اس جو بدایت المبتدی متن ہے اصل ہدایہ کا، وہ مشتمل ہے قدوری اور امام محمد کی کتاب الجامع الصغیر، 2 کتابوں پر، مختصر القدوری اور الجامع الصغیر امام محمد بن حسن الشیبانی کی۔ ان 2 کتابوں کو ملا کے پہلے قدوری کو لیتے ہیں امام مرغینانی، بعد میں الجامع الصغیر کو۔ ان 2 کتابوں پر مشتمل وہ متن ہے۔ پھر حسب ضرورت کتاب الاصل، کتاب المبسوط، ان سے اور دیگر جو کتب اصول ہیں ان سے پھر لے لیتے ہیں۔ یہ شرح اس کی امام مرغینانی نے خود لکھی، پہلے 80 جلدوں میں شرح لکھ دی، پھر اس کو مختصر کیا تو الہدایہ بنائی، جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے اور اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اب آج کی گفتگو اس کتاب ہدایہ کی عبارت سے دے رہا ہوں۔ اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، کسی کو یہ ہلکا سا خیال بھی نہ آئے کہ اگر وہ اہل سنت ہے، اگر وہ سنی ہے، سنی کہلاتا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنیت کا جو مواد ہے اور اعتقاد ہے اور اعتماد ہے وہ کن کتب پر ہے۔ سنیت فکر اور عقیدہ میں اور اپنی فقہ میں، احکام میں، آداب میں کن کتب سے دستیاب ہوتی، اس لیے ابھی اس موضوع پر لایا ہوں الہدایہ۔ الہدایہ میں امام مرغینانی نے ایک کتاب قائم کی ہے، ادب القاضی، جج کے آداب کیا ہے۔ اصل بدایت المبتدی کے ذریعے عبارت قدوری سے لائے ہیں، اس پر تفریح کی ہے، مختصر القدوری کی عبارت پہ تفریح کی ہے۔ اس میں صاحب الہدایہ بیان یہ کرتے ہیں، جو مسئلہ امام قدوری نے بیان کیا تھا، کہ اگر مثلاً کسی سلطنت میں اگر تو بادشاہ اور حاکم عادل ہو اور صحیح شرعی طریقے سے حکمران بن جائے، حکومت سنبھال لے، اور وہ کسی کو جج اپوائنٹ کرے، قاضی اپوائنٹ کرے، تو اس قاضی کا اس تقرر کو قبول کر لینا، جج بن جانا، منصب قضاء پر عدالت پہ بیٹھنا، فیصلے دینا، وہ تو جائز ہی جائز ہے، اگر حکمران جائز طریقے سے حکمران بنا تو اس پر بحث نہیں۔ دوسرا سوال تھا، اگر حکمران جائر ہو، ناجائز طریقے سے اقتدار پر آ جائے،
حکمران جائز نہ ہو بلکہ جائر ہو، نقطہ لگ جائے، زے بن جائے تو کہتے ہیں جائز، اور نقطہ ہٹ جائے، رے بن جائے تو کہتے ہیں جائر۔ جائر جور سے ہے، جور ظلم کو کہتے ہیں۔ اگر میں احتیاط کے ساتھ غیر عادل کا لفظ بولوں گا، اب میں نے آپ کو لفظ کا معنی سمجھا دیا، اب گفتگو میں یہ لفظ نہیں بولوں گا، ائمہ نے لکھا ہے، وہ اپنے لکھے کے خود ذمہ دار ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ میں اب آپ کو سمجھا چکا، وہ لفظ جائز کے مقابلے میں، عادل کے مقابلے میں جائر لکھتے ہیں، جور سے، ظلم سے، ناجائز طریق سے کوئی حکمران بناؤ۔ اب میں جائر کا لفظ نہیں بولوں گا، میں بولوں گا عادل یا غیر عادل۔ غیر عادل حکمران ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کو جج مقرر کرے تو وہ منصب جو جج مقرر کیا گیا، وہ منصب قبول کرے یا نہ کرے، وہ تقرر جائز ہوگا یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکمران تو ناجائز طریقے سے اقتدار پر قابض ہو گیا اور لوگ اس کو ہٹا نہیں سکے، روک نہیں سکے، وہ بات الگ ہو گئی، ایک چیپٹر ہے۔ مگر عدالت کا تعلق عامت الناس کے مسائل سے ہوتا ہے، لوگوں کے دکھ ظلم ہیں، مسائل ہیں، مظالم ہیں، ان کا حل ہے، تو لوگ عدالت میں جج کے پاس، قاضی کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے لیے، اور اگر وہ عدالتیں ہی بند ہو جائیں تو لوگوں کی زندگی مشکلات میں گر جائے گی۔ لہذا عدالتیں چلتی رہنی چاہیے تاکہ جج اگر اہل ہے تو وہ منصب سنبھال لے، وہ یہ نہ دیکھے کہ حکمران ناجائز طریقے سے آیا۔ حاکم جس نے جج کو مقرر کیا، اس کا ظلم یا جور یا ناجائز ہونا نہ دیکھے، اگر خود اہل ہے اور وہ کسی اہل اچھے آدمی کو جج اور قاضی مقرر کر رہا ہے، وہ منصب لے لے تاکہ لوگوں تک انصاف پہنچے ان کی ذاتی زندگی میں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ ہے جو کتب فقہ میں درج ہوا ہے، یہ بحث ہے۔ اس بحث میں وہ کہتے ہیں کہ خود تو ولایت بھی طلب نہ کرے اور قضا بھی، جج بننا بھی طلب نہ کرے، گورنری بھی طلب نہ کرے، سلطنت کا عہدہ بھی طلب نہ کرے، مگر ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر کما یجوز من العادل۔ کہتے اس کے بعد اگر کوئی بادشاہ جو جائر ہے، جو جائز طریقے سے نہیں آیا، جور کے طریق سے آیا ہے، وہ اگر آ جائے اور وہ کسی کو قاضی اور جج مقرر کرے اور وہ بندہ جج جو ہے وہ اہل ہے، تو کہا وہ منصب لے لے، عدالت میں بیٹھنا، فیصلے کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ حکمران بھلے ناجائز طریق سے آیا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ رکھو۔ یہ عام انسانوں کے مسائل، زندگی کے دکھ میں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کا منصب عدالت سنبھالنا اور بیٹھنا، قضا کے منصب پہ فیصلے کرنا جائز ہوگا۔ یہ عبارت ہے امام مرغینانی کی الہدایہ تک آئی ہے، بدایت المبتدی سے ہدایہ تک۔ اس کو بیان کر کے آگے صاحب ہدایہ دلیل دیتے ہیں، آگے دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران جائر بھی ہے تب بھی وہ اگر جج مقرر کرے، جج اہل ہے، تو وہ منصب لے لے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور کرے۔ یہ دے کر آگے مثال دیتے ہیں۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں الہدایہ کی، علماء کل جا کر مدارس میں کتاب اٹھا لیں، گھروں میں رات کو سحری کے وقت جا کے اٹھا لیں، اساتذہ اٹھا لیں، طلباء اٹھا لیں۔ میں ایک نقطہ بھی نہ کم کر رہا ہوں، کسی کتاب کا نہ زائد کر رہا ہوں، پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں لأن الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم تقلدوه من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ والتابعین تقلدوه من الحجاج وکان جائرا۔ علماء سمجھ گئے ترجمہ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جج منصب سنبھال لے، وہ حکمران کا جائر ہونا، اس کا ناجائز ہونا نہ دیکھے، خود اگر اہل ہے تو منصب سنبھال لے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی اور جج مقرر کیا تھا تو وہ انہوں نے منصب سنبھال لیا تھا، حالانکہ حق مولا علی کی طرف تھا۔ وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ، یہ میں ہدایہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ کل تک عقیدہ کی کتابیں تھیں، اصول الدین کی کتابیں تھیں، اب میں فقہ حنفی کی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس عہد میں اس ٹرم، اس باری پر، چوتھی جو خلافت راشدہ کی باری پر حق مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا، مگر اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ حکمران اپنے دمشق اور شام کے علاقوں میں بن گئے، تو جن کو قاضی مقرر کیا تاکہ لوگوں کے فیصلے ہوں حق اور انصاف کے ساتھ، تو صحابہ نے وہ منصب قبول کر لیے تھے۔ یہ دلیل دیتے ہیں حکمران جائر کی، آپ کی مثال دے کر۔ اب گنجائش ابھی بھی رہ گئی ہے ان کے جلسے جلوس کرنے کی اور جھنڈے اٹھانے کی، اور ان کے نام پر مسجدوں کا نام رکھنا، اور اولادوں کے اور آل سفیان کے نام رکھنا، اور لنگر چلانا، اور ان کے فیض کا فیضان کے نعرے۔ یہ نادانی میں ہو جاتا ہے، یہ اسی کو بشر کہتے ہیں۔ میں بھی خطا سے پاک نہیں ہوں، ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اچھا انسان وہ ہے جسے علم نہ تھا، جب کسی نے علم دے دیا وہ توبہ کر کے رجوع کر لے، پیچھے ہٹا ہے۔ میں اس لیے نصیحت کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک مثال حضرت امیر معاویہ کی دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے دیکھا، میں نے زندگی میں، یہ بھی سن لیں، زندگی میں نے حضرت امیر معاویہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کہے بغیر کبھی نہیں لیا۔ یہ میرا اہل سنت ہونے کا یہ میرا وتیرہ ہے، یہ میرا شیوہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز کو ناجائز بنا دوں اور ناجائز کو جائز بنا دوں اور اندھیر نگری پیدا کر دی جائے، نہیں۔ سوء ادب بھی نہ کریں، حد بھی کراس نہ کریں، زبان کو بند بھی رکھیں مگر اندھیر نگری بھی نہ کریں، حق باطل بنا کے رکھ دیں اور باطل کو حق بنا کے رکھ دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں صاحب ہدایہ امام مرغینانی۔ اسی طرح جب تابعین کا دور آیا تو فرماتے ہیں حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا، حجاج بن یوسف، لیکن تابعین نے ان کے دور میں بھی، اس کے دور میں بھی تقرریاں منصب قضا کی بطور جج قبول کی۔ اس سے شرعی دلیل لیتے ہیں کہ اس کو نہ دیکھیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بندہ خود اہل ہے تو منصب لے لے تقرر کرنے پر۔ یہ حوالہ میں نے آپ کو الہدایہ کا دیا۔ اب یہی جو کتاب الہدایہ ہے، اس کی شرح ہے العنایہ، فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ کی شرح العنایہ، امام جمال الدین الرومی البابردی کی شرح ابن الشیخ۔ اب وہ یہی عبارت اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب شرح آئے گی الہدایہ کی، اوپر عبارت وہی ہوگی، اوپر کی عبارت وہی ہوگی۔ وہ قدوری سے چلی، مختصر القدوری کی عبارت جو بدایت المبتدی میں آئی، اور بدایت المبتدی کے متن کے ساتھ صاحب بدایہ امام مرغینانی نے اس کی شرح الہدایہ میں لکھی۔ وہ کیا؟ ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر کما يجوز من العادل، جیسے عادل حکمران جو صحیح طریق سے آیا ہے عدل کا، جیسے وہ تقرر کرے اہل بندے کا بطور جج تو منصب لے لینا اس کے لیے جائز ہے، ویسے حاکم جائر اگر تقرر کرے بندہ اہل ہو تو منصب لے لے تاکہ لوگوں کی مشکلات حل کر سکے انصاف سے۔ یہ عبارت دے کر پھر لکھتے ہیں لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوہ من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی فی نوبتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مثال سلطان جائر کی تقرری قبول کر لینا، اس کی مثال دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ان کے دور میں تقرری صحابہ نے قبول کی۔ اور والتابعین تقلدوہ من الحجاج وکان جائرا، حجاج ظالم اور جابر تھا مگر اس کی تقرری بطور منصب قضا کے تابعین نے بھی قبول کی۔ یہ فقہا تو
فقہ اور مسئلہ شرعی کی بات کریں گے نا، وہ عقائد کی بات نہیں کریں گے۔ عقائد کی بات کل کتابوں میں ہو گئی، کل میں نے آخری بات شرح عقائد نسویہ کے جا پہ ختم کی، اصول عقیدہ کی باتیں کل ہو گئیں، آج کتب فقہ لے رہا ہوں۔ اس پر ابن شیخ جمال الدین الرومی کی جو شرح ہے ہدایہ پر، العنایہ، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو تقلد کا جائز ہونا ہے تکرر کا، تفریع علی مسئلۃ القدوری، اب یہ عبارت کو سنیں، یتبین انہ لا فرق فی جواز التقلد لأہلہ بین ان یکون المولی عادلا او جائرا کما جاز من السلطان العادل جاز من الجائر، وہذا لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوا القضاء من معاویۃ وکان الحق مع علی فی نوبتہ، کان الحق مع علی فی نوبتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ساری بات میں سمجھا چکا ہوں، جیسے جائز طریق سے اقتدار پانے والے حکمران کا تکرر قبول کرنا جائز ہے، ویسے جائر کا، سلطان کا تکرر منصب قضاء پر اگر اہل آدمی ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ اور دلیل یہ شرح ہدایہ میں بھی وہی دلیل دیتے ہیں کہ دلیل سب سے پہلی آپ اندازہ کریں، دلیل کو شروع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے تو خلافت راشدہ تھی، تو سلطنت جائرہ کا تو ابھی دور ہی نہیں تھا، وہ تو خلافت راشدہ تھی، پہلی سلطنت آئی، وہاں سے دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگر کسی اہل صحابی کو مقرر کیا قاضی تو ٹھکرایا نہیں، منصب قبول کر لیا۔ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ سلطان جائر کا تکرر بھی اس منصب کے لیے جائز ہوگا اگر خود اہل ہے، پہلی بات۔ اور دوسری دلیل لیتے ہیں اس پر شرح الہدایہ العنایہ والے کہتے ہیں دل علی ذالک حدیث عمار ابن یاسر، اس پر دلیل شرعی کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور جو حدیث میں کل بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، وہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بولیے کیا؟ قرآن مجید کی آیت کے بعد علماء محدثین کا طریقہ یہ ہے، روش یہ ہے، قرآن کے بعد متفق علیہ حدیث کو لیتے ہیں اور اس کی حجیت اتنی قطعی جانتے ہیں، اس میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا افسوس کاش عمار بن یاسر ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگا، اس کو قتل کرے گا باغی گروہ، وہ دلیل دے کر یہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تکرر اس لیے منصب قضاء عدالت میں بطور جج قبول کر لیا تھا کہ وہ سلطان جائر کا تکرر جائز ہے، اور جائر ہونے کی دلیل کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کائنات شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ عمار کو ایک فئہ باغیہ، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور ان کو حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے لوگوں نے شہید کیا تھا۔ ہر کتاب نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ اب اس کے بعد آگے سنتے چلے آئیے، یہ شرح ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں وعلماء السلف والتابعین تقلدوه من الحجاج وجورہ مشہور فی الآفاق۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ تابعین میں سے لوگوں نے منصب قضاء قبول کیا جن کو مقرر کیا تھا حجاج بن یوسف نے، اور کہتے ہیں اس کا ظلم و جور عالم میں مشہور ہے۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ان کو بچا گیا شرف صحابیت، بس زبان بند کر دی، کف لسان، آگے نہیں بول سکتے۔ اہل سنت کی حد ٹوٹتی ہے، مگر حق اپنی جگہ حق ہے، حق کے بیان کرنے میں کسی نے بخل نہیں کیا۔ جھنڈے 1400 سال میں کسی نے نہیں اٹھائے تھے ان کے نام کے، جلسے جلوس ان کے لیے کسی نے نہیں کیے تھے، ان کا فیضان کسی نے جاری نہیں کیا تھا۔ اب علماء اور اساتذہ جانتے ہیں کہ ہدایہ کی سب سے بڑی عظیم الشان شرح
اور جو حنفی مذہب کے لیے، احناف کے لیے بہت بڑا ذخیرہ علم ہے، وہ فتح القدیر امام ابن الحمام کی فتح القدیر، یہ ہدایہ کی شرح۔ اب میں فتح القدیر کی عبارت لے رہا ہوں، یہی مقام ادب القاضی کا، یہی عبارت۔ ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل، اسی عبارت کے تحت امام ابن الحمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں، مختصر عبارت سن لیجئے، یہ اب فتح القدیر کی عبارت ہے۔ علماء اس کتاب کو آگے رکھ کر فتوے لکھتے ہیں، اس سے فقہ حنفی لیتے ہیں، اس سے اپنا مذہب لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ھذا تصریح بجور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والمراد فی خروجہ لا فی عقدیتہ، یہ تصریح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جو حکمرانی کا ان کا دور تھا، جو انہوں نے خروج کیا مولا علی شیر خدا کی طرف، وہ کہتے ہیں اس میں اس عمل کے عمل جائر ہونے کی صراحت ہے، اور کہتے ہیں اس کا مطلب جور کا یہ نہیں کہ آپ نجی فیصلوں میں، عدالتی فیصلوں میں بھی معاذ اللہ ظلم اور جور کرتے تھے، یہ نہیں، بات سلطنت کی ہو رہی ہے، خلافت راشدہ کے خلاف اور مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے جائر کہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بیان کرتے ہیں، اور پھر مثال دیتے ہیں حضرت ابو الدرداء کو انہوں نے مقرر کیا، پھر بیان کرتے انما کان الحق معہ اے ما علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی تلک النوبہ لصحت بیعتہ وانعقادہا فکان علی الحق فی قتال معاویہ بصفین۔ امام ابن الحمام لکھتے ہیں، حق بغیر شک و شبہ کے مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا، یہ گڈمڈ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف صحابہ ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ۔ حق کی ہر ایک کو پہچان ہے، 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے، فقط کیا ہے، کف لسان ہے۔ جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشنیع نہیں کر سکتے، لام تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے، یہ ہر ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے، آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی، بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرو۔ خاموشی مسلک اہل سنت بس، مگر خاموشی مداہنت کے ساتھ نہیں، وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا۔
ان کو خروج اور بغاوت کا لکھا ہے اس عمل کو۔ دیکھیے کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں۔ میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن حجر اسقلانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں۔ میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی، ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں بھی شریک ہوں۔ توبہ کر لینی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد، اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں، میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں۔ صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَّةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا۔ اس کے بعد دوسری مثال دیتے ہیں امام ابن الحمام فتح القدیر میں، پہلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، دوسری وَأَمَّا الْحَجَّاجِ فَحَالُهُ مَعْرُوفٌ، اس کا ظالم و جابر اور جائر ہونا معروف ہے۔ دوسری اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی تابعین میں سے اس نے جس کو جج مقرر کیا، جو اہل تھے انہوں نے منصب لے لیا۔ یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تفریعی، کہ جج ہونا اگر مقرر کر دے سلطان جائر تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا معاملہ انکار نہ کرے، وہ جائز ہے۔ تیسری دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا، بدبخت تھا، جہنمی تھا، بے ایمان تھا، لعنتی تھا، اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں، میرا فتویٰ کفر کا ہے، لعین تھا۔ اور کہتے ہیں مگر ایسے جائر کے زمانے میں بھی جن تابعین کو جج اور قاضی مقرر کیا، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی خاطر انہوں نے بھی قبول کیا منصب۔ اب آپ دیکھیں کیا مثالیں دی ہیں، یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں۔ پھر چوتھی مثال دی ہے صاحب فتح القدیر نے، وہ کہا ہے کہ اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے بلاد مغرب میں غیر مسلموں کا قبضہ ہے مسلمان زمینوں پر، مسلم ممالک پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے بلاد المغرب میں، مغرب کا جو موراکو وغیرہ کے بلاد میں، اور بلاد حبشہ میں، مگر وہاں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں سلطان، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے اور انصاف کی فراہمی کے لیے لوگ مل کر خود ہی اپنا کسی کو والی اور گورنر مقرر کر لیتے ہیں، خود ہی اپنا جج مقرر کر لیتے ہیں، خود بھی جمعہ اور عید کی نماز کے لیے امام مقرر کر لیتے ہیں۔ یہ تقرری بھی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح یہ تقرریاں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز ہیں، اس طرح ایسی تقرری ان کے دور میں بھی جائز ہے۔ اب میرا خیال ہے کوئی 2 سال کا بچہ ہوگا تو شاید اس کو سمجھنا آئے، شاید 3 سے 4 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ بھی نہیں رہے گا جس کو سمجھنا آئے۔ اب یہی کتاب الہدایہ، اس کی ایک اور شرح ہے البنایہ، امام عینی کی، امام بدر الدین العینی، ان کی شرح البنایہ علی الہدایہ۔ اب اس کی عبارت لے لیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ، اس ٹرم میں، اس باری میں حق مولا علی کے طرف تھا۔ یہ بیان کر کے آگے جملہ سن لیں، العنایہ، میں بڑا اہم جملہ بتا رہا ہوں شرح الہدایہ پر، فقہ حنفی کی مسلم کتاب، یہ امام عینی شارح بخاری بھی ہیں، عمدۃ القاری کے مصنف، اور یہ شارح ہدایہ بھی ہیں البنایہ۔ وہ لکھتے ہیں وَعِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ، اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، وَعِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ معاویہ رضی اللہ عنہ کان باغیاً فی نوبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مولا علی
مرتضیٰ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے یہ لفظ بغاوت کا استعمال کیا ہوں. میں تو خود نہیں کہہ رہا، میں تو عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ پردے اٹھ جائیں، ورنہ میں یہ عبارتیں بھی نہ پڑھتا. مجھے یہ عبارتیں پڑھے ہوئے اور یہ کتابیں پڑھے ہوئے اور کچھ نہیں تو 40-45 برس گزر گئے. 1970 سے پہلے کتنا زمانہ ہو گیا؟ 48-50 سال گزر گئے، چونکہ 70 سال 2 سال پہلے پڑھی تھی. مجھے تو یہ کتابیں، یہ عبارتیں پڑھے 50 سال گزر گئے تھے، میں نے کبھی بیان نہیں کی. مگر اب میں نے دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے عقیدے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت، محبت اور مودت اسے متزلزل کیا جا رہا ہے. میرا فرض تھا، میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے مولا اللہ کی بارگاہ میں، کہ میں وہ پردے اٹھاؤں غفلت کے، نادانی کے، اور لوگوں کو حق دکھاؤں. وہ کہتے عند اہل سنہ، فرق سن لیں، فرق سن لیں، اہل سنت اور اہل تشیع، دو میں فرق یہ ہے، وہ زبان بند نہیں رکھیں گے، وہ جو ان کی جی میں آتا ہے کہیں گے، وہ اہل سنت کے ہاں حرام ہے. ہم کف لسان کریں گے، نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر، ان کی نسبت صحابیت کے حیا میں ہم خاموشی رکھیں گے، مگر جھنڈے نہیں اٹھا کے بیوقوف نہیں بنیں گے، جنج نہیں چڑھائیں گے، اور فیضان کے چشمے جاری نہیں کریں گے، اور جلسے نہیں کریں گے. یہاں پاکستان کے اطراف و اکناف میں ہر سمت ہو رہا ہے. اس میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور یہ فرمایا دوسری مثال، حجاج بن یوسف کی تقرری بھی منصب قضا پر بطور جج قبول کی. وہ کہتے ہیں حالانکہ وہ زمانے کا بہت بڑا ظالم و جابر تھا. وہ مثالیں دے رہے ہیں اور آگے لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا کہ جب اس کی موت ہو گئی، مر گیا، تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر سنی اس کی موت کی. اس کی موت کی خبر سنی تو وہ فوری سجدہ شکر میں چلے گئے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا. کوئی بڑے سے بڑے دشمن کی موت کی سن کے بھی ایسا نہیں کرتا. وہ اتنا ظالم تھا کہ اس کی موت کی خبر پہ سجدہ شکر بجا لائے. سیدنا امام حسن البصری جو کل اولیاء اور صوفیاء کے سلاسل کے امام اور منبع. اور پھر انہوں نے کہا لو جاءت، یہ میں آپ کو حوالہ امام بدر الدین عینی کی البنایا سے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا لو جاءت کل امت بخبیثہا وجئنا بہ، یعنی بالحجاج بن یوسف، لغلبناہم وظلمہ مشہور. اگر ساری امتیں اور قومیں اپنے اپنے خبیث لوگ لے کر آئیں، ساری دنیا کے خبیث جمع ہو جائیں اور ہم ان کے مقابلے میں صرف ایک حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں تو سب خبیثوں سے بڑا خبیث تھا حجاج بن یوسف. کہتے ہیں اس کا ظلم اتنا مشہور ہے. یہ لکھ کر وہ کہتے ہیں اس نے بھی اگر کسی کو قاضی اور جج مقرر کیا اور وہ شخص اپنے نفس میں اہل تھا تو وہ منصب لے لے، لوگوں کے انصاف کی فراہمی کے لیے وہ تقرر جائز ہے. اس ضمن میں یہ مثالیں دے کے ذکر کرتے ہیں. یہ آپ کو البنایا کا حوالہ دیا. اب آپ نے کنز الدقائق کا نام سنا ہوگا. کنز الدقائق بھی بہت بڑا عظیم متن ہے امام نصفی کا، ابو البرکات النصفی کا. اس کی شرح ہے البحر الرائق. البحر الرائق یہ کنز الدقائق کی شرح ہے امام ابن نجیم الحنفی کی. سند ہے، اتھارٹی ہے فقہ حنفی کی. اب وہ بھی بیان کرتے ہیں وقولہ وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنَ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ وَمِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ. اگر بغاوت کر کے ظلم اور جور کے طریق سے یا بغاوت کے طریق سے بھی کوئی قابض ہو گیا اور سلطان بن گیا، مگر اس نے بطور جج اور قاضی کسی شخص کو مقرر کیا عدالت میں، لوگوں کے انصاف کی فراہمی میں جو اہل شخص تھا، تو کہا اس اہل شخص کا بطور جج اس کے ہاتھوں مقرر ہونا اور عدالت میں بیٹھنا جائز ہے. وہ بیان کرتے ہیں جائر اور اہل بغاوت کی طرف سے
اور مثال دیتے ہیں لأن الصحابۃ تقلدوہ من معاویۃ والحق کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ جج مقرر ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جبکہ حق مولا علی کی طرف تھا. اور پھر بیان کرتے ہیں والتابعین تقلدوا من الحجاج وکان جائرا افسق اہل زمانہ ہکذا. اپنے زمانے کا سب سے بڑا فاسق تھا حجاج بن یوسف، اور سب سے بڑا ظالم اور جائر تھا، مگر اس کی تقرری بھی بطور جج کے لی اہل لوگوں نے. اس سے دلیل لی ہے کہ تقرری اس سلطان کو نہ دیکھے، وہ لوگوں کی ضروریات اور اپنی اہلیت کو دیکھے. یہ البحر الرائق. اٹھائیے کتابیں، اساتذہ اٹھائیں، طلبہ اٹھائیں، معلمین اٹھائیں. یہ مفتی اعظم بیٹھے ہیں منہاج القرآن کے، دنیا آفاق سے ان سے فتوے لیتی ہیں. ادھر کتنے کتنے بڑے جید محقق علماء آئے ہیں، آگے میرے سامنے دائیں بائیں کتنے جید علماء بیٹھے ہیں. کتابیں اٹھائیں، اپنی آنکھوں سے پڑھیں، چیک کریں کہیں میں کوئی کمی بیشی تو نہیں کر رہا ہوں عبارت میں، اپنی طرف سے تو نہیں کوئی لفظ اضافہ کر رہا. اللہ معاف کر. اب یہی کنز الدقائق کی جو شرح ہے، ایک اور تبیین الحقائق، ایک اور شرح ہے تبیین الحقائق. اس کا حاشیہ شلبی ہے، اس کی حاشیہ سے شہاب الدین شلبی کا حاشیہ. اب اس کی عبارت دے رہا ہوں. وہ بھی یہی کہتے ہیں لأن شریحا کان یتولی القضاء من جہت معاویہ. مثال دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت شریح کو قاضی جج مقرر کیا تھا، آپ نے منصب قضاء قبول کیا. وَكَانُوا خَارِجِينَ عَلَىٰ إِمَامِ الْحَقِّ. حالانکہ وہ خود امام حق کے خلاف خروج کرنے والے تھے، خروج اور بغاوت کرنے والے تھے. اور پھر دلیل دیتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا كَانَ عَادِلًا فِي نَفْسِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِسْقُ مَنْ وَلَّاهُ. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا اگر جج مقرر ہونے والا قاضی خود عادل ہے، خود اہل ہے، وہ منصب قبول کر لے، یہ نہ دیکھے کہ جو حکمران اس کو مقرر کر رہا ہے وہ فاسق ہے یا کیا ہے، اس کے فسق کو اور جور کو نہ دیکھے. اگر خود اہل ہے تو لوگوں کی ضروریات اور انصاف کی فراہمی کے لیے منصب لے لے. یہ دلیل دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے. یہی سب چیزیں درر الحکام، درر الحکام ایک اور فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابوں میں سے ہے. میں نے آپ کو چند موٹی موٹی کتب فقہ سے دلائل پیش کر دیے. کل کتب العقائد سے تھے، آج کتب فقہ سے کر دیے. آخری حصہ اس گفتگو کا، آخری یہ اہم ترین حصہ ہے، یہ گفتگو کا کلائمیکس ہے. کئی اشکالات رفع ہو جائیں گے. اب یہ بتا دوں، جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور تھا، عہد خلافت، تو واقعات ہوئے. جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، اور باقی تو مارکے پر خوارج کے خلاف ہوئے، خارجیوں کے خلاف. ان کا تو تذکرہ ہی نہیں، ان کے ساتھ تو کوئی صحابی نہیں ہوتا تھا، وہ تو خوارج تھے، شیطان تھے. ادھر بتقاضائے بشریت جیسے پروپیگنڈا ہوتا ہے، جیسے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے بندہ ججمنٹ کرتا، اسیسمنٹ کرتا ہے، اس میں مغالطے ہوتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے. یہ بشری تقاضے ہیں. اس میں بعض واقعات میں بعض صحابہ کرام بھی دوسری سمت کھڑے تھے. بعض صحابہ کرام بعض واقعات میں دوسری سمت کھڑے ہو گئے. یہ خطا انسان سے ہو جاتی. ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، صحابہ کرام ہونے کا معنی فرشتہ ہونا نہیں ہے کہ وہ ملائکات کی طرح معصوم تھے. یہ تصور غلط ہے، کسی نے نہیں لکھا. اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے بعد معصوم نہ کوئی صحابی ہوتا ہے نہ کوئی ولی، نہ کوئی صحابی نہ کوئی ولی. اللہ کے نبی کے بعد امت میں کوئی معصوم نہیں ہوتا. محفوظ ہوتے ہیں. خطا ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ والے ان سے خطا ہو جو اکابر لوگ ہیں تو اللہ پاک ان کو توفیق توبہ دیتا ہے، توفیق رجوع دیتا ہے. بعض واقعات میں
بعض صحابہ کرام دوسری سمت آئے. اب یاد رکھ لیں جو بھی آیا جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت جنت دی تھی یا وہ اکابر صحابہ میں سے تھے، وہ یا وہیں طائب ہو گئے اور وہ پالٹی چھوڑ کے مولا علی المرتضیٰ کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، یا جو لوگ نہ جا سکے اس مارکے میں ہی، نہ ادھر نہ ادھر، اور عمر بھر پچھتاتے رہے کاش میں مولا علی کے زیر سایہ تلوار اٹھا کے ان کے حق میں جنگ لڑتا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ اس باب میں کہ جو لوگ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل نہ ہو سکے، کسی بیماری کے باعث، کسی عذر کے باعث رہ گئے اپنے گھروں میں، آپ کے لشکر میں نہیں جا سکے، مخالف سمت بھی نہیں گئے، مگر آپ کے ساتھ جا کر آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑ نہیں سکے، گھر میں رہ گئے مجبوری اور عذر کی وجہ سے، وہ بھی پچھتاتے رہے. صحابہ کرام کی سوچ. اس میں امام قرطبی کا حوالہ دے رہا ہوں، اپنی کتاب التذکرہ میں لکھتے ہیں. امام قرطبی جو صاحب تفسیر ہیں الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی التذکرہ صفحہ 637 پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو کسی عذر کی وجہ سے گھر رہے، بیماری ہے، آدمی بستر پر ہے، مجبوری ہے، جا نہیں سکا سفر پر، وہ نہ شریک ہو سکے آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ وفات سے قبل عمر بھر وہ پچھتاتے رہے، اور یہ ان کے کلمات تھے، وہ سن لیجئے. وہ کہتے تھے انہو نادم علی تخلفہ عن نصرت علی ابن ابی طالب فقال عند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال عند موتہ ما آسی علی شیء ما آسی علی ترک قتال الفئۃ الباغیہ یعنی فئۃ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسی شے کے ترک کرنے کا اتنا رنج اور دکھ اور ملال نہیں جتنا اس چیز کا ملال ہے کہ میں مولا علی شیر خدا کے لشکر میں شامل ہو کر حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے خلاف جنگ کرنے میں شریک ہونے سے کیوں رہ گیا. وفات سے قبل بھی یہ کلمات ان کی زباں پر تھے. مجھے آج تک ملال ہے کہ میں محروم رہ گیا اس سعادت سے، کاش میں آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو کے لڑتا فئہ باغیہ کے خلاف، باغی گروہ کے خلاف، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا. پھر امام ابن عبد البر نے لکھا ہے اپنی کتاب الاستیعاب میں، الاستیعاب امام ابن سعد نے بیان کیا طبقات میں، علامہ ذہبی نے بیان کیا سیر و اعلام النبلاء میں. اٹھا لیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے تراجم، ان کے حالات آپ کو سب ملیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے ما آسی علی شیء الا انی لم اقاتل مع علی مع اہل الفئۃ الباغیہ. مرتے دم کے اس لمحے تک مجھے افسوس ہے، کاش میں مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں جاتا اور آپ کے جھنڈے کے نیچے باغی گروہ کے خلاف جنگ کرتا. میں کسی عذر کی وجہ سے محروم رہ گیا اس سعادت سے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ان کا قول ہے. پھر یہی بات امام شابی بیان کرتے ہیں، امام شابی، اور اس کو امام ابن الاسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ کتاب معروف کتاب ہے، اسد الغابہ معرفت الاصحاب کے اندر بڑی معروف کتاب ہے امام ابن الاسیر کی. اس کی جلد 4 صفحہ 33 پر امام شابی کا قول، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق بن اجدہ ایک تابعی ہیں، حضرت مسروق جلیل القدر تابعی اور مفسر تابعی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ اپنی کسی ذاتی عذر اور مجبوری کے باعث وہ بھی آپ کے لشکر میں جا ہی نہیں سکے تھے، صفین کی جنگ میں گھر رہ گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ وفات سے قبل وہ بھی پریشان تھے، اور امام شابی روایت کرتے ہیں کہ وفات سے قبل صرف اس عمل پر کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے جھنڈے کے نیچے تلوار اٹھا کر اس باغی گروہ کے ساتھ
جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکے، اس پر انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی، باری تعالیٰ مجھے معاف کر دینا۔ حضرت مسروق بن اجدع نے توبہ کی۔ اور امام ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی استیاب میں بہت سے طرق صحاح ہیں جنہیں اپنے اپنے موقع پر ہم نے بیان کیا ہے، جو سارے اس طرح کی چیزوں کو روایت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہی چیز جو میں نے پہلے بیان کی، اس کو امام حاکم نے بھی المستدرک میں بیان کیا، اور امام بیہقی نے السنن میں بیان کیا۔ قتال و اہل البغی کے تحت اہل بغاوت کے ساتھ قتال کرنے کے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں ما وجدت فی نفسی من شیء من امر هذه الآیہ، اس آیت کے تحت مجھے اتنا دکھ ہے کہ میں اس فضیلت سے محروم رہ گیا، کاش میں تلوار اٹھا کر مولا علی المرتضیٰ کی حمایت میں ان کے جھنڈے کے نیچے باغی گروہ کے خلاف صفین کی جنگ لڑتا۔ یہ میں نے امام حاکم اور امام بہقی کے سب حوالے دے دیے۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ دو صحابی ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ پہلے حضرت طلحہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مغالطے کی بنا پر، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، یوم جمل میں، جمل کے دن، جنگ جمل کے دن، یہ دوسری سمت تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک پروپیگنڈا تھا، جنہوں نے شہید کیا تھا انہی بلوائیوں نے ایک لشکر بنا لیا اور مولا علی شیر خدا کے خلاف صف آرا ہو گئے، خود قاتلین عثمان ان کے خون کا بدلہ مانگنے والے بن گئے۔ ایک عجیب تماشا کر دیا تھا، ایک سازش تھی۔ اس میں امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت رفاعہ بن ایاس الدبی سے، وہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ یوم جمل ہم وہاں تھے، مولا علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص بھیجا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ دوسری سمت کھڑے تھے، ان کی طرف مولا علی المرتضیٰ نے ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ طلحہ کو بلا لاؤ، اسے کہو آ کے میری ایک بات سن لے۔ اس شخص نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا، آپ فوری مولا علی المرتضیٰ کی خدمت میں آ گئے۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، اے میرے بھائی طلحہ، تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے یہ الفاظ سنے ہیں یا نہیں، جب آقا فرما رہے تھے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا جس کا علی مولا نہیں، جو علی کو مولا نہیں جانتا، میں اس کا مولا نہیں ہوں۔ تم نے یہ کلمات آقا کی زبان سے سنے کہ نہیں؟ جب آپ نے فرمایا اس وقت ان کی آنکھیں چشمان مقدس کھلی، ٹھٹر گئے، کہنے لگے قال نعم، ہاں سنے تھے یہ الفاظ۔ آپ نے پوچھا پھر میرے مقابلے میں دوسری سمت کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے یاد نہیں رہے تھے، اسی لمحے توبہ کرتا ہوں۔ اسی لمحے توبہ کی اور توبہ کر کے پلٹ گئے، توبہ کر کے پلٹ گئے، مزاحمت چھوڑ دی۔ اب میں دوستوں کو، احباب کو، مخلصین کو کہتا ہوں وہ تو مولا علی مرتضیٰ نے بلا کے توبہ کروا لی، تمہیں توبہ آج کون کروائے گا؟ تمہیں کون بتائے گا آ کر؟ تم کس کے کہنے پہ توبہ کرو گے؟ تم کب رجوع کرو گے؟ آپ تک میں نے مولا علی المرتضیٰ کی اور زبان مصطفیٰ سے یہ کلمات کی آواز پہنچا دی، اب انہی آقا کے فرمان پہ خود توبہ کر لو، ہمیں کوئی کریڈٹ نہ دینا، ضرورت ہے اصلاح پر آ جاؤ۔ اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، جلد 3 صفحہ 419 اور حدیث نمبر 5594۔ اب پھر امام حاکم نے پھر روایت کیا، امام ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ میں روایت کیا، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں بیان کیا۔ امام ابن عبد البر
انہوں نے بیان کیا لا تختلف العلماء الثقات فی ان مروان قتل طلحہ، کہ اس مسئلہ پر ثقہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب حضرت طلحہ نے مولا علی شیر خدا کی زبان سے یہ کلمات سنے اور کہا خدا کی قسم میں نے زبان مصطفیٰ سے یہ بات سنی تھی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، مگر ذہن سے اتر گیا تھا، اب یاد آ گئے، وہ تائب ہو کر مڑ گئے۔ جب واپس جا رہے تھے وہ لشکر چھوڑ کر، تو امام ابن عبد البر اور امام حاکم، امام ابن سعد اور حافظ ابن حجر عسقلانی سب بیان کرتے ہیں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ جب ان کو پلٹتے ہوئے دیکھا مروان بنو امیہ کا کہ لشکر کا ایک بڑا لیڈر تھا، مروان نے دیکھا، اس نے پیچھے سے تیر مار کر حضرت طلحہ کو شہید کر دیا، مروان نے قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنگ جمل کے پیچھے سازش کن لوگوں کی تھی، مروان نے قتل کر دیا۔ امام باقلانی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں عشائرہ کے، وہ اپنی کتاب تمہید الاوائل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ قال لشاب من عسکر علی، جب تیر لگا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان آفری کو پیش کر رہے تھے، ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر رہی تھی، شہادت ہو رہی تھی، تو قریب ایک جوان کو دیکھا، بلایا، خوبصورت جوان کون ہو؟ اس نے کہا میں مولا علی کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں۔ آپ نے فرمایا امدد یدک ابایعک لامیر المومنین علی ابن ابی طالب، اے جوان میں تو دنیا سے جا رہا ہوں شہید ہو کر، ہاتھ آگے کرو اور گواہ ہو جاؤ میں تمہارے ہاتھ پر مولا علی اور مرتضیٰ کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا درجہ خود حضرت طلحہ سے کم تھا۔ یہ حضرت طلحہ حضور کے صحابہ میں سے تھے۔ جوان سے پوچھا کون ہو خوبصورت جوان؟ کہا میں مولا علی المرتضیٰ کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، جام شہادت پی رہا ہوں، ہاتھ بڑھاؤ گواہ ہو جانا، حضرت علی کو بتا دینا کہ میں نے آپ کے ذریعے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ یہ جھنڈے اٹھانے ہیں تو علی کے اٹھاؤ، جلوس نکالنے ہیں تو ان کے نکالو، فیضان کے چشمے جاری کرنے ہیں تو ان کے جاری کرو۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور پھر امام ابن سعد نے اسی واقعہ پر 6 روایات صحیحہ روایت کی ہیں، 6 روایات نقل کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یثبت بہا ان مروان ہوا قاتل طلحہ، ثابت شدہ بات ہے کہ حضرت طلحہ کا قاتل مروان تھا۔ پھر امام حاکم نے دوبارہ معرفت الصحابہ میں لکھا ہے، حضرت ثور بن مجزہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے پاس سے گزرا جب ان کے آخری سانس تھے، جب وہ مولا علی المرتضیٰ کے پاس سے ہٹے اور ان کے کلمات سن کر کہ کیا تم نے زبان مصطفیٰ سے یہ سنا نہیں تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا، تائب ہو گئے اور واپس ہٹ گئے ان کی مخالفت اور مزاحمت سے، اور مروان نے تیر مار کر شہید کیا۔ جب آخری سانس لے رہے تھے، ایک کہتے ہیں حضرت ثور بن مجزہ کہتے ہیں میں ان کے پاس تھا، گزرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نوجوان شخص، اس کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن تھا، خوبصورت چہرہ تھا، میں کھڑا تھا، حضرت طلحہ نے اسے بلایا، خوبصورت جوان چاند کی طرح تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، ممن انت، تم کون ہو؟ ممن انت، 2 ہی گروہ تھے نا اس وقت، کس گروہ سے ہو؟ فقلت من اصحاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، انہوں نے کہا میں علی ابن ابی طالب کے لشکر کا سپاہی ہوں، مولا علی کے سپاہی ہوں۔
وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شہید ہونے سے قبل فرمایا ابسط یدک، اپنا ہاتھ بڑھا دو، ہاتھ ابایعک، ہاتھ بڑھا دو تاکہ میں تمہاری بیعت کروں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے میری بیعت کی، جو ہی بیعت کر چکے اور کہا کہ مولا علی کو بتا دینا کہ میں آپ کی بیعت کر کے آخرت میں جا رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میں دوڑ کر مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کے خبر دی کہ یہ واقعہ حضرت طلحہ کا ہوا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، جو ہی واقعہ سنا بے ساختہ پکار اٹھے، فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اللہ ان یدخل طلحہ الجنہ الا بیعتی فی عنقہ، فرمانے لگے اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے طلحہ کو اس وقت جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جب اس نے میری بیعت اپنے گلے میں ڈال لی۔ اس وقت تک جنت کا دروازہ بند رہا جب تک میری بیعت، چونکہ خلافت راشدہ کا دور تھا تو اس کے گلے میں میری بیعت کا توق پڑا تو جنت کے دروازے رب کریم نے کھول دیے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے سچ فرمایا تھا۔ اور حدیث کے ایک اور لفظ ہیں، اس موقع پر نہیں میں بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا علی کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا علی تم جنت کے تقسیم کرنے والے ہو، تمہارے اوپر فیصلہ ہوگا، تجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جاتے ہیں، بغض رکھنے والے دوزخ میں جاتے ہیں۔ اب یہ تو حضرت طلحہ کی بات تھی یہاں تک۔ اب دوسرے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ مسند ابو یعلا کا حوالہ دے رہا ہوں، جلد 2 صفحہ 29 اور حدیث کا نمبر 666، اور اسی حدیث کو حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا اور امام ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ نے بھی اس کو بیان کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے حضرت زبیر کو بلایا۔ پہلے واقعات جو بیان کی حضرت طلحہ سے متعلق تھے، اب حضرت زبیر کی بات۔ وہ سامنے آئے تو مولا علی المرتضیٰ نے کہا میرے بھائی زبیر، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے کانوں سے خود اپنے بارے میں یہ بات حضور کی زبان اقدس سے سنی ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کیا سنا تھا؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا یقول انک تقاتل وانت ظالم لی۔ آقا نے کیا آپ کو یہ کہا تھا کہ نہیں کہ اے زبیر تم میرے علی سے قتال کرو گے اور علی پر ظلم کرو گے؟ آپ نے پوچھا اے زبیر بتاؤ کیا مصطفیٰ نے آپ سے اکیلے کہا تھا کہ نہیں ایک وقت آئے گا تم علی کے خلاف جنگ کرو گے اور ظلم کرو گے علی کے خلاف؟ جب آپ نے یہ حدیث یاد دلائی انہوں نے قال نعم، ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ تو فرمایا پھر اس طرف کیا کر رہے ہو؟ فرمایا وَلَمْ أَذْكُرْ إِلَّا فِي مَوْقِفِي، خدا کی قسم مجھے یاد نہیں تھا، اب یاد آ گیا۔ موقفی ھذا ثم انصرف، وہ بھی مخالفت چھوڑ کے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو صحابہ کرام میں جن کے پاس کسی وجہ سے بتقاضۂ بشریت انسان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ججمنٹ ہے، اندازہ ہے، فیصلے کرتے ہیں زندگی میں، کوئی ایسا ہوا وہ تائب ہو گئے، رجوع ہو گیا، یا آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے تو اس پر پچھتاوا رہا۔ اور علامہ ذہبی نے بھی اس کو بیان کیا کہ مروان بن حکم نے حضرت طلحہ کو اس دن شہید کیا، اور پھر عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا اسی طرح واقعہ۔ یہ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہ حضرت زبیر جب انہوں نے مولا علی المرتضیٰ کی زبان سے یہ بات سنی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اس طرح علی کے خلاف جنگ میں حصہ لوگے اور یہ ظلم ہوگا، تو ان کو یاد آ گیا
وہ میدان چھوڑ کے ہٹ گئے، مولا علی کی مخالفت چھوڑ دی۔ اس پہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں امام ابو نعیم کی روایت کہ ان کے بیٹے، وہ تو ابھی دوسری طرف تھے، جب وہ واپس جانے لگے تو بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان کیا بزدل ہو گئے؟ ابا جان کیا بزدل ہو گئے؟ تو آپ نے جواب دیا بیٹا دنیا جانتی ہے میں بہادر ہوں، بزدل نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دی ہے اور وہ حق ہے، مجھ سے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، مجھے بات یاد آ گئی، اس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں علی سے نہیں لڑوں گا۔ یہ فرمان مصطفیٰ نے مجھے مولا علی شیر خدا کی حمایت پہ مجبور کر دیا۔ یہ آپ کو یہ اور اس کے علاوہ بہت سے اور یعنی نصوص ہیں، سری روایات ہیں، ایسے دلائل ہیں جس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ضروری حد تک جو کافی سمجھا وہ بیان کر دی، اور اس کے بیان کرنے کے بعد مقصود یہ ہے بھائی وہ تو مولا علی المرتضیٰ کا زمانہ تھا، اور یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے کچھ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے فرمودات سنے تھے، ان کو تو مولا علی شیر خدا نے جن کو موقع نصیب ہوا وہ کلمات یاد کرا دیے، وہ تائب ہو گئے۔ آپ کس کی بات سن کر توبہ کریں گے؟ وہ وقت تو چلے گئے، آپ رجوع کب کریں گے؟ آپ تک میں نے یہ بات پہنچا دی، آپ بھی مولا علی المرتضیٰ کے کلمات پر ہی توبہ کر لیں اور زبان مصطفیٰ کے ارشادات پر ہی توبہ کر لیں۔ انسان غلطی کر لیتا ہے، ہر انسان سے ہوتی۔ میں نے کہا نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ غلطی کرنے پر اللہ کو ناراضگی نہیں ہوتی، غلطی اور گناہ کرنے پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، گناہ کر کے ڈٹ جانا اور توبہ نہ کرنا اس پر اللہ ناراض ہوتا۔ 70 بار بھی بندہ گناہ کر دے تو رب معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بشرطے کہ بندہ رجوع کر لے، پلٹ آئے۔ سو میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو مخلص ہیں عقیدہ اہل سنت میں اور انہیں مغالطہ لگ گیا، یا مغالطہ دلا دیا گیا، یا پیچھے کسی اور نے کوئی سازش کر لی، یا کم علمی کی وجہ سے کتب کو، یہ ہزارہا کتب ہیں، علم کا ایک سمندر ہے، اس کی غوطہ زنی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس کی کمی کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے مغالطہ ہوا اور غلط چیزیں کر بیٹھے، کہہ بیٹھے، کرا بیٹھے، کچھ نہیں بگڑا۔ مولا علی شیر خدا کے فرمودات پہنچا دیے، احادیث صحیحہ متفق علیہ حدیثیں پہنچا دیں، سیاستہ کی کتابیں بڑی بڑی ہیں جن احادیث سے وہ بتا دیں، عقائد اہل سنت کی کتب کی عبارات و تصریحات بتا دیں، ائمہ فقہ کی تصریحات بتا دیں۔ یہ مور دین انف ہے، ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس سے ہدایت کا راستہ لیں گے، رجوع کریں گے، پلٹ جائیں گے اسی عقیدے کی طرف جو 1300-1400 سال سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور جس عقیدے کی دریافت آج نیا کوئی شخص نہیں کر سکتا یا کرا سکتا، سب کچھ کتب میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے۔ میں نے صرف وہ سبق یاد دلایا ہے، میں کبھی نئی بات نہیں کہتا، میں بھولا ہوا سبق فقط یاد دلاتا۔ اللہ رب العزت یہ جو آج اہل بیت اطہار کی خدمت کی ان 2 راتوں میں وہ قبول کرے، اور آقا علیہ السلام کی امت کی اور کئی علماء اور کئی مبلغین اور کئی داعی اور مربی حضرات اور کئی اساتذہ اور کئی طلباء اور اہل سنت کے متعلقین کئی جو ابہام کا شکار ہوئے، مغالطے میں گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے یا ہونے کو تھے، اللہ پاک ان سب کو ہدایت کی راہ پر استقامت کے ساتھ رکھے اور ہماری ہلکی سی نوکری قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔